لیکن اس دوران ایک نئی ٹیکنالوجی وجود میں آئی جس نے پہلی ساری ٹیکنالوجیز کو نیچے کر دیا. اس کا نام تھا جینیٹک انجینئرنگ. یہ انجینئرنگ کا وہ شعبہ ہے کہ لگتا ہے کہ جو قیامت کے آنے کی راہیں ہموار کرے گا. لگتا ہے کہ باقی جتنے شعبے تھے وہ وسیلے اور ذریعے تھے، اور یہ جینیٹک انجینئرنگ کا شعبہ اصل شعبہ تھا. جینیٹک انجینئرنگ کیا ہے؟ انسان کی بناوٹ کو سمجھنا اور اس کے سیل پر، ڈی این اے پر غور کر کے پھر اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا. کہ پہلی ٹیکنالوجیز واسطہ تھیں، ذریعہ تھیں، سبب تھیں. یہ جینیٹک ٹیکنالوجی یہ اب قیامت کے آنے کا سبب بنے گی. کیسے بنے گی؟ پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے قیامت آ سکتی ہے. ایمان تھا، مانتے تھے، عقل نہیں سمجھ پاتی تھی. مثال کے طور پہ ایک حدیث مبارکہ ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک پوری دنیا میں ایک بھی انسان اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے. تو ذہن میں خیال آتا تھا کہ پوری دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں رہے گا. کیسے پاسبل ہے؟ ٹھیک ہے عمل والے زیادہ نہ رہیں، خدا کو تو ماننے والے رہیں گے نا، مگر ایسی حالت کہ خدا کا نام بھی نہ آتا ہو کسی کو. یہ کتنی عجیب چیز عقل کو سمجھ میں نہیں آتی. پھر یہ دیکھیں کہ مسلمان ہی ختم نہیں ہوں گے، عیسائی بھی ختم، یہودی بھی ختم. اس لیے کہ ہمارا اور ان کا رسالت میں فرق ہے. خدا کو مانتے تو وہ بھی ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. ہم ایک مانتے ہیں، وہ تین مان لیتے ہیں. مگر وجود خدا کے تو وہ قائل ہیں نا. گاڈ کو تو مانتے ہیں نا. ڈالر کے اوپر لکھا ہوا ہے ان گاڈ وی بلیو. تو خدا کو تو مانتے ہیں. اب جب حدیث نے کہا کہ خدا کا نام لینے والا، اس کا مطلب یہ کہ نہ کوئی مسلمان ہوگا، نہ کوئی عیسائی ہوگا، نہ کوئی یہودی ہوگا، دین جاننے والا ہی کوئی نہیں ہوگا. ایسے شرار الناس کے اوپر قیامت قائم ہوگی. یا اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر اب جینیٹک انجینئرنگ نے اس معاملے کا سمجھنا آسان کر دیا. وہ کیسے؟ کہ چونکہ اپنی مرضی کا انسان پیدا کرنے کی مشقیں ہو رہی ہیں اور چند سالوں میں یہ کام آسانی سے ہونا شروع ہو جائے گا، فوٹو کاپیاں نکلنی شروع ہو جائیں گی، تو انسان یہ چاہے گا کہ ایسا انسان سلیکٹ کیا جائے جو عقل میں تو آئنسٹائن جیسا ہو، نیوٹن جیسا ہو، نوبل پرائز ونر ہو، صحت بڑی اچھی ہو، بیماریاں اس کے اندر سے جینیٹکلی ختم کر دی جائیں، پوری زندگی صحت کے ساتھ کام کرتا ہو. تو یہاں تک تو بات تھی ٹھیک. مگر جو شیطانی دماغ ہے نا، وہ پھر ایک قدم آگے بڑھے گا. وہ کیا؟ کہ ایسا انسان کہ ان تمام خوبیوں کے ساتھ وہ خدا بیزار بھی ہو، دہریہ ہو، ذہنیت ہی دہریے والی ہو، وہ سنے ہی نہ خدا کا نام، مانے ہی نہ خدا کو. تو آج دنیا میں دین سے بیزاری پیدا کی جا رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین بیزار طبقہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. کہتے ہیں جی نام ہی نہ لو، ڈسکس ہی نہ کرو. ایسی محنت کی جا رہی ہے کہ دین بیزار بن جائیں لوگ، اور ان کے اندر اضافہ ہم روز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. خاص طور پر جو نئی نسل ہے جس کو انٹرنیٹ مل گیا، موبائل فون مل گیا، وہ اپنے دوستیوں کے چکر میں ایسے لگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اسلام کی پابندیاں
ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، تو ایمان کہاں رہا؟ وہ تو ایمان سے خارج ہو گئے۔ تو دین بیزار لوگ اس وقت پیدا کرنے کی محنت ہو رہی ہے، اور اسی لیے یہ جو سیل فون ہے نا، ان کا راتوں کو استعمال فری کر دیا گیا، ساری رات کرو بات۔ بھئی پتہ ہے جو رات کو باتیں کرے گا تو کوئی بزنس کی باتیں تھوڑا ہوں گی۔ بات پہنچی تیری جوانی تک، چنانچہ کالجوں کے یونیورسٹیوں کے لڑکے لڑکیاں 6 گھنٹے، حضرت 8 گھنٹے میں بات کرتا ہوں، میں 5 گھنٹے بات کرتا تھا ہر رات، 8 گھنٹے نیٹ ورک ٹو نیٹ ورک فری، لہذا 9 گھنٹے۔ اب ماں باپ خوش ہو کے سوئے ہوئے ہیں، بچی کمرے میں پڑھ رہی ہے، اور بچی صاحبہ وہاں اپنا فون آن کر کے غیر محرم مرد سے 8 گھنٹے، 4 گھنٹے، 3 گھنٹے اس طرح بات کر رہی ہے جس طرح میاں بیوی ایک بستر پر سوئے ہوئے ایک دوسرے کے قریب سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جب حالت نوجوانوں کی یہ ہوگی تو بے حیائی عام ہو جائے گی، فرسٹریشن عام ہو جائے گی، اور نوجوان کہیں گے جی یہ کیا پابندیاں ہیں، ہم سے تو پابندیاں برداشت نہیں ہوتی۔ لہذا اس ٹیکنالوجی کے ذریعے دین بیزار لوگوں کو زیادہ کیا جا رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا مسلمان نوجوان دیکھنے میں مسلمان مگر پسند ناپسند کے حساب سے وہ بالکل غیروں کے طرز پر چلنے والا۔ اسی کا تو علامہ اقبال نے کہا تھا، در گلوئے گفتگوہا مستعار، کہ تیرے گلے کے اندر کسی کی ادھار مانگی ہوئی گفتگو ہے۔ تھینک یو کا لفظ آتا ہے، جزاک اللہ کا نام ہی نہیں آتا، شکریہ کا نام ہی نہیں آتا۔ ماں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اللہ کا لفظ سکھانے کی بجائے شروع یہاں سے کرواتی ہے، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر۔ تو سمجھیں یہ پہلا سٹیپ ہے، دین بیزار لوگ بنانا۔ جب یہ بن جائیں گے تو نیکسٹ سٹیپ ہوگا جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے خدا بیزار انسان پیدا کرنا، اور اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ مختلف ملکوں میں کہہ دیا جائے گا کہ بھئی اگر تم میاں بیوی وقت گزارنا چاہتے ہو گزارو، بچہ چاہتے ہو تو تم ہمارے پاس بینک میں آؤ، ہم تمہیں ایک ایسا بیج دیں گے کہ جس سے تمہارے ہاں آئنسٹائن لیول کے دماغ والا آئی کیو لیول بچہ پیدا ہوگا، اور صحت ایسی ہوگی، فلاں ایسی ہوگی، ایسا بیماریوں سے پاک ہوگا، اور جو عورت ایسا کرے گی ہم اس کے ٹیکس کو معاف کر دیں گے۔ تو مادی دنیا کی عورت، اس کو تو دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں، لہذا وہ بچہ لینے کے لیے وہاں چلی جائے گی۔ چنانچہ مارشل ریس بنانے کی نیت سے دنیا کے اندر خدا بیزار انسان بڑھنے شروع ہو جائیں گے، اور یہ ایسے ہوں گے جو خدا کا نام بھی سننا پسند نہیں کریں گے۔ ان کے نزدیک بھوک لگی کھا لیا، کوئی شرم نہیں محسوس ہوتی، پیاس لگی لوگوں میں بیٹھ کے پانی پی لیا، کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، نیند آئی گھر کے لوگ موجود ہیں سو لیا، سب کے سامنے شرم محسوس نہیں ہوتی۔ وہ کہیں گے ہاں جب تمہیں جنسی ضرورت محسوس ہو تو اگرچہ سب لوگ موجود ہیں تم اپنی ضرورت کو پورا کر لو، جیسے بیٹھے آئس کریم کا تم جو ہے وہ کون کھا رہے ہو، شرم نہیں آتی، سیکس کرتے ہوئے آنے والے وقت میں انسان کو شرم نہیں آئے گی۔ اور یہ دین بیزار نہیں، یہ خدا بیزار لوگ ہوں گے۔ چنانچہ حدیث پاک سے اس کا اشارہ ملتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں ایک جگہ پر کچھ لوگوں کا مجمع ہوگا، ایک عورت اس مجمع کے قریب سے گزرنے لگے گی، مجمع کے اندر سے ایک مرد اس عورت کی طرف دیکھے گا، اس کو اشارہ کرے گا کہ میں تیرے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں، وہ عورت راضی ہو جائے گی، تو وہ مرد اور عورت اس مجمع کے سامنے زنا شروع کر دیں گے۔ پورے مجمع میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہوگا جو ان دونوں کو یہ کہے کہ آپ لوگ اوٹ میں چلے جائیں۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتا دی۔
میں سلام کرتا ہوں اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، ان کی تعلیمات کو۔ انہوں نے 1400 سال پہلے جب کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا دنیا ختم کیسے ہوگی، میرے آقا نے اشارے کر دیے، لوگوں آنے والے دور میں علامات بتا دیں گی کہ اب دنیا کی بساط الٹی جانے والی ہے، اب یہ دنیا اپنے انجام کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ چنانچہ وہ جینیٹکلی پروڈیوسڈ لوگ ہوں گے، غیرت حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ آج کے کافر نے کہنا شروع کر دیا شائنس از اے سکنس۔ فرق سوچیں، اسلام کہتا ہے حیا ایک وصف ہے، الحیا شعبۃ من الایمان، حیا دین کا حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں حیا ہوگا وہیں بہتر ہوگا۔ تو دین اسلام نے حیا کو اچھا کہا۔ آج کی سائنسی دنیا لکھ کے لگا ہوتا ہے ملکوں میں شائنس از اے سکنس، شرم بیماری ہے۔ چنانچہ شرم کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر محنت ہو رہی ہے۔ بھائی مرد عورت مل کے دوڑو، بھائی اکٹھی مجالس قائم کرو، مل کے کھانے کھاؤ، عورت کو گھروں سے نکالو، کیا تم نے اس کو بند کر کے جیل میں رکھ دیا؟ یہ ساری باتیں بنیادی طور پر حیا کو زندگیوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ یہ محنت شروع ہو چکی ہے اور مختلف ملکوں کی قومیں وہ اس کو آہستہ آہستہ اپناتی جا رہی ہیں۔ جو آج سے پہلے دور کی عورت کی زندگی تھی، آج کے دور کی عورت کی زندگی بہت اوپن ہو جا رہی ہے۔ حیرت کی بات ہے، ٹی وی کے اندر نیوڈ کلب کی خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں بعض ملکوں میں۔ یعنی جیسے اور خبریں بتائی جاتی ہیں کہ فلاں ملک میں سیلاب آ گیا، فلاں ملک میں قحط آ گیا، فلاں ملک میں فلاں بیماری پھیل گئی، فلاں ملک میں یہ مسئلہ آ گیا، اسی طرح ٹی وی کے اندر نارمل چینل کے اوپر آخر پر بتایا جاتا ہے کہ جو ننگے کلب کے لوگ تھے انہوں نے یہ کیا، ننگے لوگ ٹی وی کی سکرین کے اوپر زنا کرتے دکھائے جا رہے ہیں، اور اخباروں میں بالکل ننگی تصویریں آ رہی ہیں، اور نیچے لکھا جا رہا ہے یہ انسان کا حق ہے اور انسان کو حق ہونا چاہیے۔ آہستہ 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 وہ شیطانی ذہن انسان کو بے حیائی کی طرف لا رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے پہلے حیا ختم ہوگی، پھر دین ختم ہوگا، اور دین ختم ہونے کے بعد اللہ کا تصور ختم ہوگا، پھر انسان قیامت کے جو ہے وہ طرف بڑھے گا۔ لہذا یہ جینیٹک انجینئرنگ بے حیائی زندگیوں میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جو فوائد ہیں وہ ہم بھی حاصل کریں، جو نقصانات ہیں ان سے ہم بچیں۔ اس جینیٹک انجینئرنگ کی مثال چھری کی سی ہے۔ اب چھری اچھی چیز بھی ہے اور بری بھی ہے۔ کیسے کہ اچھا استعمال اچھا ہوتا ہے، اس کا برا استعمال برا ہوتا ہے۔ آپ پھل سبزیاں کاٹیں تو چھری بہت اچھی، کسی بندے کے پیٹ میں گھونپ دیں تو بہت بری۔ اسی طرح یہ جینیٹک انجینئرنگ ہے کہ یہ چھری کی مانند ہے، اچھا استعمال پھلوں میں، سبزیوں میں، جانوروں میں فائدے کی خاطر، بیماریاں دور کی خاطر جو ہوگا وہ ٹھیک ہوگا، لیکن جو اس سے بڑھ کر معاملات ہوں گے وہ پھر برا ہوگا کہ بغیرت اور بے حیا قسم کے انسان دنیا میں وجود میں آئیں۔ چنانچہ ڈی این اے کے بیہیویئرل ایسپیکٹ کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے۔ بیہیویئرل ایسپیکٹ کیا کہ ایک بندہ پیدائشی سخی ہوتا ہے، ایک بندہ پیدائشی کنجوس ہوتا ہے، تو کوئی تو ہے نا دونوں میں اندر فرق کرنے والی چیز۔ ایک بچہ پیدائشی شرمیلا ہوتا ہے، ایک پیدائشی بے حیا ہوتا ہے، کوئی تو ہے نا چیز اندر اس کے۔ ایک بچہ پیدائشی بہادر ہوتا ہے، ایک پیدائشی بزدل ہوتا ہے، تو ہے تو نہ کوئی چیز اندر۔ اس کو کہتے ہیں بیہیویئرل ایسپیکٹ آف ڈی این اے۔ اب اس پر ریسرچ ہو رہی ہے اور آنے والے وقت میں وہ اس راز کو ڈھونڈ لیں گے کہ فلاں چیز نہ ہونے سے اس بندے کے اندر سے غیرت 100% چلی جاتی ہے،
فلاں بندے کے اندر فلاں چیز نہ ہونے سے اس کے اندر سے حیا نام کی چیز چلی جاتی ہے، فلاں چیز نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر خدا ماننے والی نام کی کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے۔ وہ دین بیزار لوگ اس طرح پیدا ہونے شروع ہوں گے اور وہ شرار الناس ہوں گے جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ اب لگتا ہے کہ قیامت کا یہ معاملہ بہت دور نہیں رہا، کچے سے گاڑی چلتے چلتے جیسے پکے پہ پہنچ جائے تو منزل قریب نظر آتی ہے۔ چنانچہ قرآن نے کہا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ 1400 سال پہلے قریب کہہ دیا گیا، ہمیں کیا پتا تھا کہ اللہ رب العزت کے کلام میں کیا حکمتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں جیسے ایک انگلی کے ساتھ دوسری انگلی جڑی ہوتی ہے۔ آج آنکھ دیکھ بھی رہی ہے کہ واقعی قیامت آنے کی وہ راہیں ہموار ہو رہی ہیں۔ اب ایسے وقت میں بحیثیت مسلمان، ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے، ہم اپنی زندگیوں میں بے حیائی والے کاموں کو ختم کریں، اپنی اولادوں کو حیا کی تعلیم دیں، خود پاک دامنی کی زندگی گزاریں اور خود دینداری کی زندگی گزاریں۔ ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے، اللہ تعالی ہمیں اس بے اریانی اور پاشی کے وقت میں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں لوگوں کے جو دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان کا درجہ اتنا بڑا ہوگا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ بدر کے صحابی ان کا درجہ اونچا ہوگا یا ان آنے والوں کا درجہ اونچا ہوگا۔ آپ غور کریں کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے دنیا میں۔ اب یہ اتنی بڑی فیکٹری ہے، جب یہاں کے مالک چھٹی جانا چاہیں تو وہ پیچھے چپڑاسی کو تو اپنا قائم مقام نہیں بنا کے جاتے۔ چپڑاسی کو کیا پتا کیسے فیکٹری چلتی ہے، وہ اپنے پیچھے جنرل مینیجر کو اپنا قائم مقام بناتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اگرچہ جنرل مینیجر کا ویژن اتنا نہیں جتنا اونر کا ہوتا ہے، مگر ایٹ لیسٹ وہ اس کی پالیسیز کو رن کرنے میں اور ان کو آگے چلانے کی صلاحیت وہ رکھتا ہے۔ اب انسان اللہ کا جب خلیفہ بنا تو جس پروردگار نے اس کائنات کو بنایا، اس کا مطلب کہ اس انسان کو اتنی صلاحیتیں دی ہیں کہ یہ اس نظام کائنات کو سمجھ کر اپنی مرضی سے اونچ نیچ کر کے اس کو استعمال کرتا ہے۔ اس کو مقام تسخیر کہا گیا۔ چنانچہ انسان نے سمجھا یہ بیٹا کیوں ہوتا ہے بھائی، یہ بیٹی کیوں ہوتی ہے، تو اس نے دیکھا کہ جو کروموسوم ہے نا، جب آپس میں ملتے ہیں تو مرد کا کروموسوم ایکس وائی ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، ایکس الگ وائی الگ، اور جو عورت کا ہے وہ بھی ایکس ایکس ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، تو 2 کی جگہ 4 حصے بن گئے۔ اب ان 4 حصوں میں سے 2 نے ایک دوسرے سے ملنا ہوتا ہے۔ ایکس ایکس کے ساتھ مل گیا تو بیٹی ہو گئی، اور ایکس وائی کے ساتھ مل گیا تو بیٹا ہو گیا۔ اب انسان نے نظام فطرت کو سمجھا، پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ جی مجھے تو بیٹا ہی چاہیے، لہذا اب اس نے کیا کیا کہ ان ویٹرو ٹیسٹ ٹیوب کے اندر اب اس نے ان کو آپس میں ملایا، اور جو مرد کا ایکس وائی پارٹ تھا اس میں ایکس کو اس نے ختم کر دیا کہ وہ ایکس ان ایکٹیو ہو گیا، اب صرف وائی موجود ہے۔ اب عورت کے جب 2 ایکس ایکس ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے وائی کے ساتھ ہی بانڈ بنانا ہے، اور جب وائی کے ساتھ بانڈ بنے گا تو یقیناً بیٹا پیدا ہوگا۔ چنانچہ انسان نے سمجھ کے قانون فطرت کو کہا کہ جی ہم چاہیں تو ہم بیٹے کو بھی جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے معاون بن سکتے ہیں۔ چنانچہ بہت سارے ایسے میڈیکل ہاسپٹلز ہیں جہاں بیٹا حاصل کرنے والے لوگوں کو ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، اور واقعی 999 میں سے 999 کے ہاں بیٹا ہوتا ہے۔ یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسان نے خدا کے قانون کو چینج کر کے رکھ دیا، نہ 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 نہ،
انسان قانون کو چینج کر ہی نہیں سکتا. انسان پہلے قانون کو سمجھتا ہے کہ فطرت کا قانون کیا ہے، پھر اس کے اندر، اس قانون کے اندر رہتے ہوئے تبدیلی لاتا ہے. مثال کے طور پہ عورت کے رحم کے اندر ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے جس کے اوپر بچے کے بننے کی ابتدا ہوتی ہے. اب وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ ساری دنیا میں وہی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے 10 ڈگری نیچے کے ٹیمپریچر پہ انسان بچے کو پیدا کر لے، کبھی نہیں ہو سکتا. جو فطرت نے قانون بنا دیا وہ لا آف نیچر ہے، اس کے مطابق کام چل رہا ہے. اب انسان نے جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی بنایا تو جو عورت کے رحم کے اندر کنڈیشنز تھیں ان کو سٹڈی کر کے اس کو ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ہو بہو وہی بنایا. تو کوئی انوکھی چیز تو نہ کی اس نے، نا کوئی کام الگ تو نہ کیا. کام تو وہی ہے جو مین کو سمجھ کے اس نے خود بنا لیا. صلاحیت اس کو اللہ نے دی ہے کہ میرے بندے تم میرے نائب ہو، جو میں نے کام کیے ہیں تم سمجھ بھی سکتے ہو اور سمجھنے کے بعد تم اس میں فنگرنگ بھی کر سکتے ہو. یہ بھی صلاحیت تمہارے اندر موجود ہے. چنانچہ آج کے مسلمان نوجوان کے لیے اس ٹیکنالوجی کو سمجھنا یہ فرض ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ سائنس کی کتاب میں پڑھا کہ جی آج کل جو ٹماٹر بن رہے ہیں ان میں گروتھ ہارمون استعمال کیا گیا، اور وہ گروتھ ہارمون سور کے جسم سے حاصل کیا گیا. تو مجھے فکر ہوئی، یا اللہ، حلال مال سے ہم تو سبزی لاتے ہیں کھانے کے لیے، اور اگر اس میں سور کی کوئی بھی چیز شامل ہے تو ہمارے لیے تو پھر مسئلہ بن گیا. تو مجھے جینیٹک انجینئر سے پھر رابطہ کرنے کا ایک شوق ہوا. چنانچہ ایک ایسے انجینئر سے ملاقات ہوئی کہ جو موڈیفائڈ سیڈ بناتے تھے، فلاں کام کرتے تھے. اس نے باقاعدہ کمپیوٹر کی سکرین پر مجھے دکھایا کہ دیکھو یہ جین ہے، اگر یہ ٹماٹر کے بیج میں ڈالیں سائز اچھا ہو جاتا ہے، کوالٹی اچھی ہو جاتی ہے، فاسٹ گرو کرتا ہے، یہ فلاں یہ فلاں. اب یہ جین آپ چاہیں تو سور سے بھی لے سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو دوسری سبزیوں سے بھی لے سکتے ہیں. تو آپشن تو موجود ہے نا. مگر چونکہ اس کے پیچھے کفر کی ذہنیت کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ تو چاہتی ہے کہ ہم ایسا کام کریں کہ ان کے نزدیک سور جو ہے اس میں کوئی مسئلہ ہی ان کو نظر نہیں آتا. مگر بحیثیت مسلمان ہمارے لیے تو حرام ہے، ہم اس سے ایکسٹریکٹ کی ہوئی چیز کو کیوں استعمال کریں. تو اب مسلمان نوجوانوں کے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی کہ اگر تم اس ٹیکنالوجی کو نہیں سیکھو گے تو کافر لوگ تو تمہیں سبزیاں بھی کھلائیں گے جس میں حرام چیزیں شامل ہوں گی. کیا کرو گے بھائی؟ کدھر سے تمہارا دل کا نور ہوگا؟ کدھر سے تمہاری روحانیت قائم کرے گی؟ کیسے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی؟ تو مسلمان نوجوان اس کو سمجھیں اور کم از کم امت کو حلال چیزیں کھلانے کے لیے پیش کریں کہ امت اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے. تو آج کے دور میں جنس کم ہوتی جا رہی ہے، ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں. ہماری یہ خوش نصیبی ہے، اللہ نے ہمیں ایسے وقت میں توفیق عطا فرمائی کہ تھوڑی نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ پوری نیکی والوں کے ساتھ اٹھا دیں گے. آج کی اس مجلس میں سچلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیجئے اور دلوں میں عہد کر لیجئے ہم حیا کے علمبردار بن کر زندگی گزاریں گے. جہاں حیا ہوگی ہم اسی کو سپورٹ کریں گے اور اپنے گھروں کے اندر ہم پردہ لائیں گے، بچیوں کو نیکی کی طرف لائیں گے، اپنے بچوں کو حیا کی تعلیم دیتے رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں با حیا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی حیا کے اوپر اللہ تعالی ہمیں اپنے وقت پہ موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ 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 اکبر لا الہ